بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور بائبل کے دیس میں ہم ان لوکیشنز کی سٹڈیز کر رہے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں اور بائبل میں ہے۔ تو پچھلے لیکچرز میں جارڈن کی بات ہم کر رہے تھے کیونکہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے خاص پوائنٹس ہیں، اور اسی طرح ایجپٹ میں بھی ہیں۔ تو اسی کی تفصیل پچھلے لیکچرز میں عرض کی تھی۔ اب میں عرض کر چکا ہوں کہ پچھلے لیکچرز میں تو ہم عمان شہر میں رات رکے تھے کہ جو جارڈن کا مین کیپٹل ہے۔ تو صبح اٹھ کے ہم نے ایک چیک آؤٹ کیا اور روزانہ ایک بالکل کانٹیننٹل ناشتہ کرنے کی ہمیں اب اس سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ اب کئی دن سے ہم سفر میں تھے نا، تو اس میں پھر وہ ایک ہی جیسا ناشتہ کرنے کا اب دل نہیں تھا۔ اب دل یہ چاہ رہا تھا کوئی پائے، نان چنے، کوئی حلوہ پوری ٹائپ کی چیز مل جائے۔ عمان میں چھوٹی سی پاکستانی کمیونٹی اس زمانے میں رہتی تھی، اور ان کا علاقہ اور ہوٹل ڈھونڈنے کا ٹائم کم تھا، کیونکہ صرف 3 دن کا ویزا ہی ہمارے پاس تھا اور یہ تیسرا دن تھا۔ تو صبح کا وقت تھا تو لوگ اپنے آفیسز، دکانوں کی طرف جا رہے تھے۔ دکانیں کھل رہی تھی، صبح 8 بجے تھے ابھی۔ تو جارڈن کے بارے میں سنا تھا کہ بھی اس میں بے حیائی بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ محسوس نہیں ہوا، کیونکہ مغربی جو ٹورسٹ ہیں ان کے تو چلو وہ اپنے تھے، لیکن جو جارڈن کے مرد اور خواتین ہیں بہت ہی معقول لباس ہی سب کے تھے، اور غالب اکثریت کا لباس با پردہ ہی تھا۔ تو اس میں چہرے کے نقاب کا ان سے کوئی رواج و عربوں میں نہیں ہے۔ تو مغربی ٹورسٹس کو ہم چھوڑ دیں تو باقی بالکل جارڈن کا جو کلچر تھا تو وہ پاکستان کے کلچر کی نسبتاً با پردہ معاشرہ معلوم ہو رہا تھا، اور پھر پاکستان کا بھی وقت کے ساتھ ساتھ اچھا ہو گیا الحمدللہ۔ اچھا، ہوٹل کے کاؤنٹر سے میں مادبہ جانے کا راستہ کیا تھا۔ مادبہ میں کیا تھا؟ یہ ایک خاص رومن امپائر کا ایک خاص پوائنٹ تھا، تو اسی کو دیکھنے کے لیے ہم جا رہے تھے۔ تو عمان سے عقبہ جانے والی ہائی وے پہ میں آ گئے، جو کنگ ہائی وے کہلاتی ہے۔ عمان کے قریب ہی سیدنا ابو عبیدہ، معاذ بن جبل، شرحبیل بن حسنہ، عمیر بن ابی وقاص اور زرار بن ازور رضی اللہ عنہم کی قبریں تھیں، لیکن ہم وہاں پہ واپس نہیں جا سکے تھے۔ وہ اس لیے کہ عمان کے قریب ہے، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں الٹی طرف آنا تھا، جبکہ عمان سے عقبہ ہم نے جانا تھا ان کی پورٹ میں، اور عقبہ تقریباً آپ کہہ رہے ہیں کہ جنوب میں، جبکہ شمال میں ان صحابہ کرام کی قبریں۔ اچھا، ان صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کیا تھا کہ وہ اپنی ملٹری میں تھے، تو اس جگہ پہ وہ عمان سے تھوڑا سا آگے جا کے وہاں پہ رکے ہوئے تھے، تو ان پہ ایک بیماری آ گئی تھی، اور اس میں اب وہ بہرحال پھر بھی اب جہاد کے لیے وہ تیار تھے۔ ابھی رومن امپائر سے ان کی جنگیں ہو رہی تھیں اور ابھی آگے بھی ہونی تھی، تو اس لیے یہ صحابہ کرام نکلے نہیں وہاں پہ۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ مین ہیڈ آف ملٹری کمانڈر وہ تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا اسی بیماری میں۔ اور پھر اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں انصار میں سب سے بڑے اسکالر وہ تھے، تو وہ بھی یہیں پہ ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہاں پہ فوت ہوئے۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کمانڈر اس کے بنے، تو انہوں نے پھر یہ محسوس ہوا کہ بھی یہ پورے وائرس اس علاقے میں پھیلے ہوئے، تو اس لیے وہ ملٹری کو وہاں سے
نکال کے لے آئے، نکالے تو وہ پھر ملٹری کی جو میجورٹی ہے وہ بچ گئی تھی وہاں پہ۔ اب تھوڑا سا ذکر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا کروں کہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور سابقون الاولون میں سے ہیں۔ سابقون الاولون کون ہے؟ کہ وہ لوگ، وہ صحابہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دن ابتدائی دنوں میں ایمان لائے تھے، اور دور جاہلیت میں بھی وہ اپنی شرم و حیا، شرافت، بہادری اور اعلیٰ اخلاق کے لحاظ سے مشہور تھے، اور ایسے ہی لوگ تھے کہ جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک انہوں نے کر دی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمانی کو ابتدائی دنوں میں قبول کیا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جتنا قرآن پاک سنا تھا انہوں نے لکھ کے سنایا تھا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اسی وقت ایمان لے آئے تھے۔ پھر کفار مکہ کے ظلم کے باعث حبشہ یعنی ایریٹریا اور سوڈان میں ہجرت بھی کی اور پھر وہاں پہ سیٹل ہو گئے تھے، لیکن پھر جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچ گئے اور آپ کی وہاں پہ ہو گئی ہے کہ حکومت بھی، تو پھر آپ وہاں سے تشریف لے جا کے مدینہ آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امین الامت قرار دیا، یعنی امت کے سب سے زیادہ دیانتدار شخص کا ٹائٹل ان کو دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا آپ کہہ لیں کہ ایک فائنینشیل منسٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا، اور ان کے ہاں کہیں ایک مائنر سے ایک دینار کا بھی کہیں کبھی کوئی فرق نہیں آیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین الامت قرار دیا۔ انہیں جنگ بدر میں یہ ہوا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے پہ کون آیا؟ جراح، جو ان کا اپنے والد تھے، اور وہ اسلام کو بڑا دشمن تھا، اور وہ یہ کفار ہوئی تو کے ساتھ جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو پھر جراح نے اپنے بیٹے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا۔ ہم مسلسل اپنے باپ کے حملوں سے بچتے رہے اور پھر مقابلہ کیا تو پھر قتل کو بھی کر دیا اپنے باپ کو بھی۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مارکے جتنے بھی ہوئے تو سب میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، اور پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رخصتی ہوئی تو اس وقت یہ ہوا کہ انصار اپنے باغ میں بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے تھے کہ اب حکومت کون کریں گے، تو اس کا یہ معلوم ہوا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو، تو ان کو یہ ہوا کہ یار کہیں یہ نہ ہو کہ انتشار نہ ہو جائے، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، تو انہوں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور وہ پھر تینوں اسی محفل میں پہنچ گئے، اور اس پہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا، جو انصار کے مین سردار جو خزرج کے مین سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ عرصہ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا کیا فرمایا تھا کہ قریش میں سے آپ اپنا حکمران بنائیے گا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ پورے عرب کے لوگ جو ہیں وہ صرف قریش کے حکمران ہی کو ایکسیپٹ کرتے، ورنہ ادروائز ہر طرف سے جنگیں شروع ہو جاتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہا کہ بالکل ابو بکر بھائی، بالکل آپ نے صحیح بات فرمائی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو آپ نے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ قریش میں سے آپ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیں، یا آپ چاہیں تو عمر کو بنا دیں۔ لیکن اس کا الٹ معاملے میں یہ ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوئے، اور آ کے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے بیعت کر لی۔
یہ سنا تو وہ سارے انصار صحابہ جو ہے اسی وقت آپ پہ انہوں نے بیعت کر لی، اور پھر اگلے دن صبح پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے، تو تمام پوری آبادی وہ آئے اور انہوں نے آپ کو کر لیا تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو شام کی افواج کے کمانڈر ان چیف بنا دیا تھا۔ اچھا، وہ شام عربی کا وہ تھا کہ جس میں سیریا، جارڈن، فلسطین، لبنان، سارے کو اب ٹوٹل کر لیں، سارے کو الشام عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو اس کے رسپانسیبل ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، اور آپ کی سب سے پہلے جو مارکا وہ جارڈن میں ہوا تھا، اور انہوں نے جارڈن کا اکثر حصہ فتح کر دیا تھا۔ اچھا، پھر دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مین کمانڈر ان چیف تھے عراق کے، انہوں نے عراق کا آدھا حصہ فتح کیا۔ تو اس وقت پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو کیا کہ بھی آپ کی اب ضرورت آ گئی ہے الشام میں، تو آپ ادھر تشریف لے آئیں۔ تو خالد رضی اللہ عنہ پہنچے الشام میں، آپ نے بخوشی ان کے لیے کمانڈر ان چیف کا عہدہ چھوڑ دیا۔ یعنی ہوا کیا تھا کہ پہلے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہی کمانڈر ان چیف بنا دیا تھا۔ اچھا، وہ کیوں بنایا تھا؟ اس لیے کہ ان کی ملٹری کی صلاحیتیں بہت شاندار تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جب ان کی حکومت بنی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ خالد رضی اللہ عنہ یہ کرتے ہیں کہ بڑا خطرہ بھی لے لیتے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو کہا کہ بھی نہیں، آپ مین کمانڈر آپ نہ بنے، بلکہ مین جو اسلامک افواج کے کمانڈر ان چیف وہ بن جائیں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ تو ایکچولی ملٹری کے کمانڈر تو خالد رضی اللہ عنہ نہیں تھے، لیکن ان کے اوپر پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اس لیے کیا تھا کہ کہیں رسک اگر آ رہا ہو تو وہ کنٹرول کر لیں، اس لیے تھا۔ تو ہر جنگ میں ابو عبیدہ اور خالد رضی اللہ عنہ اکٹھے تھے، اور اکٹھے مل جل کے ہی مشورے کے ساتھ ہی جنگ کرتے تھے، کیونکہ قرآن مجید کا حکم یہی ہے، امرہم شورا بینہم، کہ مل جل کے ڈیسیژن آپ لیا کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے اتنے متاثر تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ بھی اب اگلے خلیفہ ابو عبیدہ ہی بن جائے، لیکن ہوا یہی، اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ تھا اس میں، کیونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی صلاحیت اور ان کی شخصیت ویسی ہی تھی، اسی لیول کی تھی کہ جس کی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ لیکن ہوا یہی کہ یہ طاعون پھیل گیا تھا، کہ اس کا وائرس پورے جارڈن میں پھیلا ہوا تھا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے کمانڈر ان چیف تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے طاعون کے مرض پہ ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو وہ وادی اردنی میں آپ کا پھر لوگوں نے مزار بھی بنا دیا، اور ایک لائبریری بھی بنائی ہے، وہ اس لیے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سب سے بڑے علماء میں سے ایک، صحابہ کرام میں سے ایک وہ تھے، ان کے نام پہ پھر ایک باقاعدہ لائبریری وہاں پہ ان کے نام پہ لگا دی لوگوں نے، کہ آپ انصار کے سابقون الاولون میں سے تھے، کہ انصار میں جو لوگ ایمان لائے ان میں سب سے پہلے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غیر معمولی ذہانت کو بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم بھی قرار دیا ایک حدیث میں، یہ فرمایا کہ حلال اور حرام کا سب سے بڑا عالم یہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے لیے ایک وہ بڑا مشہور واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہانت اور معاملہ فہمی کی وجہ سے آپ کو یمن کا ایک گورنر بنایا تھا۔ گورنر تو نہیں تھے ایکچولی، یمن تو قبائلی علاقہ تھا، تو اس میں کنسلٹنٹ کے طور پہ آپ تشریف لائے، ان کو بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وہ معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیدل چلتے گئے۔ اب معاذ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ تھے، وہ اترنے لگے
کہ یار یہ تو بدتمیزی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, آپ اوپر ہی بیٹھے ہیں. اور پھر بس جتنی دیر تک آپ ساتھ ساتھ چلے ان کو پورا ایکسپلین کرتے رہے کہ بھی حکومت کو اس کو ایسے آپ نے مینیج کرنا. ان کا یہ واقعہ تھا. معاذ رضی اللہ عنہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی الشام کے مارکوں میں شریک ہوئے تھے اور فوج کے بڑے حصے میں آپ کمانڈنگ کرتے رہے وہاں. لیکن اسی تعاون کے مرض میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کمانڈر ان چیف بنے تھے. تو وہ ابھی تھے تو اسی دوران ان کی بھی وفات کا اللہ کی طرف سے آ گیا ٹائم. انہی کے پاس شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ بھی, ان کا انتقال بھی عین اسی تعاون کے مرض میں ہوا تھا کہ آپ بھی قدیم صحابہ میں سے ایک ہیں کہ آپ بھی ہجرت حبشہ میں شریک ہوئے تھے اور وہاں گئے تھے, انہی مکہ مکرمہ کے تھے. اور آپ مضبوط ایمان, شجاعت, ذہانت اور انتظامی صلاحیتوں کی بہت شہرت تھی. خالد اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما آپ پر بہت اعتماد کرتے تھے اور آپ کو ملٹری کا ایک اہم حصے کو کمانڈ شرحبیل رضی اللہ عنہ کرتے ہوتے تھے. جارڈن اور سیریا کا کافی حصے کی فتح شرحبیل رضی اللہ عنہ نے کی تھی اور عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو شام کا گورنر بھی مقرر کیا تھا. لیکن یہ ابھی ہوا ہی تھا تو پھر یہ تعاون کا وائرس اس وقت پھیلا تو اس وقت وہ ان کا انتقال بھی اسی وقت ہوا جب ابو عبیدہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہوا تھا. ایک اور صحابی بھی اسی تعاون میں انتقال ہوا, وہ تھے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. ان کے بھائی تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑے مشہور تھے, تو یہ ان کے چھوٹے بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ نوجوان تھے, ان کو پوری تربیت کرتے تھے, ایکسپلین کرتے تھے. اور پھر ملٹری کا بھی اور مدینہ کے مرکز کے کئی رابطے کی ذمہ داری بھی ان کو دی تھی کہ آپ اس کو آپ مینیج کریں, اور آپ بہت اچھے طریقے سے مینیج کر رہے تھے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ایک اسسٹنٹ کے طور پر رکھا تھا اسی ملٹری میں, اور اس میں پھر آپ تعاون کے دوران ان کا بھی انتقال ہوا. پانچویں مشہور صحابی ان کا بھی انتقال اسی میں وہ ہوتے زرار بن ازور رضی اللہ عنہ جو خالد رضی اللہ عنہ کے اسسٹنٹ تھے اور جنگی مہارت اور شجاعت میں اتنی ماہر آدمی تھے کہ ان کو خالد رضی اللہ عنہ جیسے عبقری جیسے اس لیول کے ہی تھے, یعنی ملٹری میں ان کی صلاحیتیں ویسی ہی تھیں جیسی خالد رضی اللہ عنہ کی تھی. لیکن خالد رضی اللہ عنہ کے زیادہ اس میں مشہور زیادہ ہوئے اور ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار بھی قرار دیا تھا. اور زرار بن ازور رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی شاندار قسم کی جنگ جو ہے وہ مینیج کرتے ہوتے تھے. ان کی بہادری اس پہ مشہور ہوئی روایات میں کہ میدان جنگ میں ایک پہلا سٹیپ ہوتا تھا انفرادی مقابلے کی جنگ جو ہے, آؤ بھی آؤ مقابلہ کرو, 1 to 1 کر کے آتے تھے. تو زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کا سٹائل یہ تھا کہ آپ یہ پورا جب وہ اعلان کرتے نا آؤ بھی 1 to 1 آؤ مقابلے میں, تو آپ کیا کرتے کہ اپنا ذرہ اور اپنی قمیض پہلے اتار دیتے تھے. یہ کیوں تھا؟ ذرہ تو ہوتی تھی کہ تیر یا تلوار اگر لگے تو وہ ایک اس کی بچت ہوتی تھی, لیکن زرار رضی اللہ عنہ اس کو بھی اتار دیتے تھے, اور بھی مقابلہ کرنا 1 to 1 تو آؤ ایسے. اور رومی ملٹری ان سے بہت خوفزدہ تھی, یعنی ان کے مقابلے میں کوئی رومن بہادر بھی وہ زرار رضی اللہ عنہ سے جنگ نہیں کرتے تھے. بس صرف ایک بار ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا. وہ حادثہ ہوا تھا کہ ایک رومی ملٹری میں آپ 1 to 1 آئے مقابلے میں, لیکن وہ بہت سارے کٹے آ کے ان کو پکڑ لیا اور آپ قیدی ہو گئے تھے. لیکن زرار رضی اللہ عنہ کی اپنی بہن تھیں خولہ رضی اللہ عنہ, اور آپ بھی شجاعت میں ملٹری کی اپنے بھائی کے برابر کے لیول کی تھیں,
اور زرار رضی اللہ عنہ جب گرفتار ہوئے تھے تو خولہ رضی اللہ عنہ پہنچی اور پھر فوجیوں سے پورا مقابلہ کر کے تو ان کو ایسے چھکے چڑھائے ان کے کہ جو زرار رضی اللہ عنہ کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے کہ اپنے بھائی کو آزاد کر کے لے آئے تھے. اس لیول کی یہ خاتون، یعنی خواتین بھی ملٹری میں ہوتی تھیں اور ان کی رسپانسبلٹی زیادہ تر ایک نرس یا ڈاکٹر کا ان کی پوری وہ کرتی ہوتی تھی، اور وہ اس لیے ضرورت آتی تھی کہ وہ ملٹری، کیونکہ جنگ کوئی ایک دن کی نہیں ہوتی تھی نا، وہ کئی سالوں تک چلتا تھا سلسلہ، تو اس لیے پھر خواتین اچھا وہ عموماً پہ یہ کرتے کہ جو کمزور خواتین ہیں تو ان کو نہیں لاتے تھے، لیکن جو مضبوط خواتین ہیں ان کو لے آتے تھے، جس میں خولہ رضی اللہ عنہ بھی وہ آ کے جنگ میں آتی تھی. اور یہ جنگ میں بھی دیکھیں کہ ان کے بھائی زرار رضی اللہ عنہ جو بہت ہی مشہور ملٹری کے کمانڈر تھے، تو ان کو پھر اس سے ان کو جب ان کو اغوا کیا بہت سارے فوجیوں نے مل کے، تو ان کو خولہ رضی اللہ عنہ نکال کے لے کے آئی تھی. ایک دلچسپ واقعہ، ان پانچوں صحابہ کا شہادت ہی ہوئی کہ وہ جب جہاد کے اندر بیماری میں بھی ہو جائے تو وہ بھی اس میں شہید ہوتے ہیں. تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے کمانڈر بنے، تو انہوں نے یہی مینیج کیا کہ وہ نکل کے اور اپنی ملٹری کو اس پورے علاقے سے لے آئے. اور پھر بعد میں ان کو رسپانسبلٹی ملی تھی ایجپٹ کی، اور ایجپٹ کی فتح عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کی تھی. ان کی تفصیل میں ایجپٹ کے سفر نامے میں عرض کروں گا. اچھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہ بھی اسی طاعون کے اس میں تھے، دوسرے حصے میں، اسی جارڈن کے اس علاقے میں تھے، وہاں پہ طاعون تھا، تو وہ بھی اپنی ملٹری کو نکال رہے تھے. اور ان کے بڑے بھائی یزید رضی اللہ عنہ وہ کمانڈر تھے اور وہ شہید ہوئے تھے، تو ان کی رسپانسبلٹی پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بن گئی تھی. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو پورے الشام، یعنی وہی سیریا، جارڈن، فلسطین، لبنان، ساروں کے گورنر بنایا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کو. اچھا، اب ہم خیر اب اپنی بات میں کرتا ہوں. ہم عمان شہر سے نکلے، اب بھوک بھی آ رہی تھی کہ ہم نے ناشتہ ہم نے نہیں کیا ہوا تھا، اور بس کچھ میری اہلیہ وہ تھوڑی ناراض ہو رہی تھی کہ بھی ہمیں بھی بھوک آ رہی ہے، تو اس پہ کوئی رکے تو صحیح نا کہیں پہ. تو اب وہ میں کوئی ریسٹ ایریا ڈھونڈ رہا تھا، تو خیر وہاں پہ ایک ریسٹ ایریا نظر آیا اور سامنے نظر آیا میکڈونلڈ. میں کہا چلو فیملی کے لیے ایک اچھا ہو جائے گا کہ بھی ان کی جو عادت ہے جیسے کھانے کی تو وہی مل جائے گی. تو خیر میکڈونلڈ پہ ہم رکے اور وہاں پہ ایک میکریبیا کا ان کو کہا، تو اب یہ خیر ملا تو میری فیملی کو، بچی کو مل گیا، وہ خوش ہو گئی وہاں پہ معاملہ. اچھا، وہ ہمارے ہاں تو لوگوں میں تعصب ایک رہا نا کہ بھی یہ تو میکڈونلڈ تو وہ امریکن ہے تو اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور بعض جگہوں پہ تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے KFC، ہارڈیز، میکڈونلڈ، ان کے ریسٹورنٹس کو بھی تباہ کیا گیا ہے دہشت گردی کے زمانے میں. تو حالانکہ یہ کلیئر نہیں کہ بھی یہ اصل ان کے اونر مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور وہ صرف فرنچائز کے طور پہ اپنی سیل کو بڑھانے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ٹھیک ہے کچھ پروفٹ کا کچھ حصہ میکڈونلڈ کو بھی جاتا ہے، KFC کو بھی آتا ہے، ہارڈیز کو بھی، پیزا ہٹ کو بھی آتا ہے، وہ آتا ہے ان کو کچھ حصہ فرنچائز کا. لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان غیر مسلم سے پارٹنرشپ بزنس میں ہو سکتی ہے کہ جو دین کے خلاف نہ ہو معاملہ. اچھا، میں پھر اب یہ بھی کیا کہ میں کریبیا لے کر میں نے بھی وہ کھایا، تو اب یہ تھوڑا سا فیل ہوا کہ بھی اب ذرا آئل چینج کر لینا چاہیے. تو سامنے دیکھا اسی وہیں پہ
ایک سروس اسٹیشن میں نظر آیا تو انجن آئل وہاں پہ میں نے وہ کروا لیا. تو وہاں ایک جو مکینک صاحب تھے تو وہ 18 سال کے جارڈن تھے اور سرخ و سفید قسم کے ان کے کلر کی سکن تھی اور داڑھی بھی بہت اچھی طرح سے بھی تھی. اس میں پوچھا پاکستانی، میں نے بتایا ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ وہ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں آپ پرائیویٹ میں گئے ہیں کبھی؟ میں نے کہا بھائی میں ابھی تک تو نہیں گیا لیکن پھر کبھی کسی وقت جاؤں گا. تو انہوں نے بہت تفصیل سے وہی دعوت جو ہے وہ بیان کر دی. اب عربی اور انگلش جتنی ان کو آتی تھی اتنا انہوں نے ایکسپلین کیا اور ساتھ ساتھ پھر اجتماع گاہ کا پورا نقشہ بھی بتا دیا کہ جو اسپیشلی ان کے ہاں وہاں پہ مان میں تبلیغی جماعت کا جو مین ہے تو اس کا انہوں نے نقشہ بتا دیا کہ بھی آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہو آپ تشریف لائیے گا. تو یہ تبلیغی بھائیوں کا ایک یہ خاص یہ ہوتا ہے کہ دعوت اگلا قبول کرے نہ کرے ہم یہ دے دیں اس لیے کہ اللہ کا اجر ہمیں مل جائے گا. تو اس طرح سے یہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی تبلیغی اور اصلاحی تحریک ہے کہ جنہوں نے ہر طرف پہ اور ملکوں میں بھی یہ کام کیا. انہوں نے 20ویں صدی کے نصف اول میں بر صغیر میں یعنی پاکستان انڈیا کے علاقے میں تجدید اور احیاء دین کی 2 ماڈل سامنے آئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ، یعنی ہم کریں کہ حکومت اچھی بن جائے جہاں سے لوگوں تک صحیح طرح سے پیغام پہنچے. اس کے لیے مثلاً بڑے اسکالرس ابوالکلام آزاد صاحب، علامہ اقبال، سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، ان سب نے اسی پہ تفصیل سے ان کی بکس میں پڑھے تو یہی آتا ہے. یعنی ٹاپ ڈاؤن اپروچ سے انہوں نے کہ اس طرح سے پھیلانے کا کیا. اور پھر مودودی صاحب نے باقاعدہ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے ایک کیا کہ الیکشن بھی کیے انہوں نے اور اس میں معاملہ ہوا. ایک اپروچ یہ تھی کہ اس طرح سے ہم دیندار بنانے کے لیے یہ ہے کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ. دوسری اس کے اپوزٹ اپروچ تھی کہ جو تبلیغی جماعت نے کی، یعنی جس کو آپ ڈاؤن ٹاپ اپروچ آپ کہہ لیں، وہ تبلیغی جماعت نے کی. اور پھر کچھ اور تبلیغی پارٹیز بن گئیں کہ جس میں باٹم اپ اپروچ کے ذریعے انہوں نے یہ کیا کہ اس طرح سے ہم پہلے عام آدمیوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. جب ٹھیک ہوں گے، جب میجورٹی اچھی ہوگی تو حکومت بھی اچھی ہو جائے گی. تو ان کی اپروچ یہ رہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے تو ترکی میں بھی ایسی ایک تحریک جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنی جنہوں نے صرف تبلیغی مشن کیا اور بعد میں پھر انہوں نے حکومت بھی ملی. تو اب جو اس وقت 21 سال سے اب تک پرائم منسٹر ہیں ترکی کے، تو وہ اسی پارٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے وہ ہیڈ رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نام چینج کرنا پڑا انہیں اپنی پارٹی کو. تو یہ اپروچ ان کی بھی یہی رہی. اب فیصلہ آپ اگر دینی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جناب کون سی اپروچ بہتر ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں اب ظاہر ہے اس کے لیے کوئی کمنٹ نہیں کرتا. ہاں یہ میں کہوں گا کہ ہماری جتنی بھی دعوتی اور دینی تحریکیں چلی ہیں تو ان میں ایک تھوڑا سا کامیاب اتنا نہیں ہوا معاملہ، یعنی میجورٹی میں اصلاح نہیں ہوئی. یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں 1945 سے لے کے 2000 تک کے زمانے تک، یا 2007 تک جب میں نے یہ بک لکھی سفر نامے کی، تو اس وقت تک کی اپروچ یہ تھی. یعنی ہمارے ہاں بہت سارے کچھ ہوا یہ کہ لوگوں نے یہ کی، لیکن چاہے دعوتی تحریکوں یا سیاسی تحریکیں دینی اعتبار سے جیسی بھی ہوئیں، سب میں ایک چیز کی کمی ہے جو میں نے فیل کیا، وہ تھی لینگویج کی. یعنی اس میں آپ کہیں تو مدارس کے علماء کو کہہ لیں، ان کی لینگویج کو دیکھ لیں
تو عام آدمی کی لینگویج اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ وہ پرانی اپروچ جس طرح سے پرانے اسکالرز جیسے بولتے تھے، جیسے لکھتے تھے، اسی طرح سے لکھا گیا. تو ایک ہمارے ہاں ایک سائیکالوجی اور سوشیولوجی کا علم کی کمی ہے ہمارے ہاں. اس لحاظ سے زیادہ اچھا ہے کہ اگر ہم تفصیل سے اگر اس کو پڑھ لیں تو ہم دعوت کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ اپروچ مجھے اس کے بعد نظر آئی 2007 کے بعد زیادہ نظر آیا کہ انڈیا میں بھی اور پاکستان کے علاقے میں بھی بہت سارے لوگوں نے یہ اپروچ اختیار کی ہے کہ اچھی طرح سائیکالوجی اور سوشیولوجی کو سمجھ کے پھر انہوں نے دعوت اور تبلیغ کا اس طرح سے کام کیا ہے تو وہ زیادہ کامیاب رہا ہے. اس کے لیے میں یہ ایک لنک آپ سے شیئر کر رہا ہوں. مقتدر خان صاحب ایک وہ سوشل سائنسز کے اسپیشلسٹ ہیں اور وہ پاکستانی تھے لیکن پھر امریکہ میں چلے گئے ریٹائرمنٹ کے بعد اور وہاں پہ پھر وہ حیدرآباد دکن بلکہ انڈیا کے بڑے اسکالر ہیں. تو لیکن وہ پاکستان میں آ گئے تھے وہ پارٹیشن کے بعد، پھر اس کے بعد امریکہ چلے گئے اور انہوں نے تفصیل سے اس اپروچ پہ کہ اسلامک سوشل سائنس پہ انہوں نے ایک بک لکھی ہے. تو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں کہ آپ ضرور ان کی آپ پڑھ لیجئے کہ انہوں نے کافی اپروچ کیا ہونی چاہیے دعوت کی اس طرح سے ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ ایک سفر نامے کی تو خیر بات نہیں تھی لیکن اتفاق سے ذہن میں یہ آ گئے آئیڈیاز. تو قرآن مجید نے یہ تو پڑھ لیجئے واضح فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اب اس کے لیے پھر ترجمے اکثر اسکالرز نے جو کیے تو وہ اس طرح کے ہیں کہ جو پرانی اردو کے ہیں جس میں فارسی کے بہت سے الفاظ ہیں جو کہ آج کل متروک ہو گئے. تو اس لیے پھر ضرورت ہے کہ ہم لوگ پھر ترجمہ ایسا کریں کہ جو آج کل کی زبان میں لوگ سمجھ سکتے ہیں. تو میں نے بھی اس کی کاوش کی اپنے لیکچرز میں، پھر اس کی تفصیل کی، آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں آپ. اچھا، جارڈن میں ایک عجیب بات یہ بھی دیکھی جس میں لفظ تھا دغری. اچھا، وہ میں نے جہاں پہ بھی کہیں سے راستہ پوچھنا تو فرماتے دغری. اب مجھے عربی میں یہ لفظ تو معلوم نہیں تھا یہ اس کا کیا مطلب ہے. میں نے اپنی طرف سے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ ان سے مراد ہے کہ سیدھے سیدھے اب جائے. اچھا، میں سیدھے سیدھے گیا تو سچ مچ جو جگہ پہنچی تو وہیں پہ آ گئی. تو اس سے پھر مجھے کنفرم ہو گیا کہ یہ دغری کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ بھی سیدھے چلو. سعودی عرب میں اسے الطول کا لفظ عربی میں کہا جاتا ہے یا رحسیدہ، یہ بھی عربی میں کہا جاتا ہے. یعنی یہ سیدھا اردو کا لفظ ہے لیکن عربی میں آ گیا یہ لفظ کیونکہ لینگویج ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں الفاظ آتے ہیں. تو خیر میں نے جب بھی وہ پوچھا مادبہ کا راستہ تو انہوں نے بتا دیا. تو اب جناب ہم چلے وہاں سے اور چلتے چلتے مادبہ کا ایگزٹ بھی آ گیا اسی ہائی وے میں. تو ہم پھر اس کی طرف گئے. مادبہ شہر میں پہنچے تو لاہور کے دلی دروازے جیسا ماحول کچھ نظر آیا. ویسی دکانیں، ویسی ریڑیاں، الیکشن کے بہت سارے پوسٹرز اور لوگوں کے چہروں پر ویسے ہی تاثرات نظر آ رہے تھے اور مختلف پا کر لوگ وہ ہمیں مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے یہ کون ہے. یعنی وہ اصل میں یہ مادبہ
کا ایک قدیم شہر ہے جو کہ رومن امپائر کے زمانے کا ہے۔ اچھا، اس کے لیے ٹورسٹ زیادہ نہیں آتے، اس لیے لوگ حیران ہو رہے تھے یہ شکلیں کہاں سے آ گئی۔ تو اصل بات یہ تھی، تو ایک دو افراد سے میں نے ایک اسپیشل پوچھا، موزائک چرچ، یہ موزائک ایک خاص آرٹ تھی اس زمانے کی، اب میں عرض کرتا ہوں یہ کیا تھی۔ تو لوگوں نے بتایا گلیوں، اب یہ بالکل تنگ تنگ سی گلیاں تھیں، وہاں سے ہوتے ہوتے آئے تو ایک پورا محلہ یہ صرف عرب کرسچنز کا علاقہ تھا۔ اب لگتا یہ ہے کہ یہ وہی کرسچنز تھے جو نجران میں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ پھر جب یہ رومن امپائر سے صحابہ کرام کی جنگ کا ہوا سلسلہ، تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کو فیل ہوا کہ بھی نجران اس کے اپوزٹ ہے، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہ آ جائے، اس لیے انہوں نے نجران والوں کو کہا کہ بھی تو آپ لوگ امیگریشن کر کے جارڈن میں آ جائیں، آپ کو بہت زرخیز اچھی جگہ آپ کو میں دیتا ہوں۔ یہ سب فتح ہو گیا تھا اس علاقہ، تو پھر وہ نجران والے سیٹل ہو گئے یہاں پہ۔ تو اس میں نے یہ دیکھا کہ مغربی تہذیب کو پوری طرح اپنا لیا یعنی لوگوں نے، یعنی یہ تھا کہ چرچ کے بالکل ساتھ ایک شراب کی دکان وہاں پہ نظر آئی، تو مجھے بڑا وہ افسوس ہوا کہ یار یہ تو ایک مذہبی چرچ ہے، تو یہاں اس کے پاس یہ شراب کی دکان کا کیا تک ہے بھی۔ لیکن اصل چیز وہی ہوئی کہ ایک بڑے اسکالر سینٹ پال جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ صاحب تھے سینٹ پال، ان کا اختلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ اختلاف کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں بھی یہ جو شریعت جو تورات کے احکامات ہیں یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہیں، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہی اختلاف تھا، اور پھر سینٹ پال نے ایک یہ کیا کہ جب شریعت کی اہمیت نہیں ہے تو پھر تب اس میں ان کے ہاں شرک بھی اسی طرح آ گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور وہ اب حواریوں نے بہت اختلاف ان سے کیا، اور اس طرح سے یہ دو گروپ کرسچینٹی کے بن گئے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حواریوں کے پیروکار زندہ تھے، جس میں سب سے مشہور نجاشی بادشاہ جو افریقہ کے تھے، اور وہ ان پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی، قرآن سنا پڑھا تو وہ ایمان لے آئے تھے۔ تو یہ بھی تھا۔ تو یہ جناب اصل میں ایک یہ آرٹ تھا اصل میں جس کو موزائک آرٹ کہتے ہیں۔ یہ موزائک اس طرح سے کہ پتھروں کو اس طرح سے انہوں نے ڈیولپ کر کے پکچرز بھی ایسی بنائی، اور بہت سی چیزیں اس میں یہ نظر آئیں۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ اصل میں یہ کوئی دیوار ہے جو انہوں نے اس طرح سے ایسی اس زمانے کی، یعنی انسانوں کو یہ ٹیکنالوجی آتی تھی، یعنی پکچرز ایسی بناتے تھے۔ تو خیر جناب، پادری حضرات سے میں نے جب وہ ڈسکشن کی پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں بھی شراب جو ہے ان کے مذہب میں بھی حرام ہے، برائی سمجھتے ہیں، لیکن مذہبی مقامات اور مذہبی تہواروں پہ بھی شراب کھلے عام ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں یہ بالکل وہی چیز ہی ہے کہ یہ خود مسلمانوں کے ہاں بھی یہی چیز آ گئی نا ایسی، یعنی شریعت کو اگنور کرنا شروع کر دیا گیا۔ اب چرچ کا گیٹ تو بند تھا، ایک صاحب سے میں نے چرچ کا گیٹ پوچھا تو وہ مجھے نہ جانے کیا سمجھے، مجھے شکل دیکھ کر کہنے لگے اب چرچ جا رہے ہیں تو داڑھی کیوں رکھی ہوئی؟ تو خیر گیٹ کے سامنے ایک چھوٹی سی دکان تھی جس میں ایک 90 سالہ بزرگ اپنی اہلیہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اسی طرح گلی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان کو ایک بڑا اچھا ایک طرح سا ایک تھا کہ تو انہوں نے صحیح طرح سے مجھے بتایا کہ آپ اس طرح سے ایسے چلے جائیں، یہ گیٹ اس کا اوپن ہے۔ تو پھر میں نے ان سے مزید تفصیل پوچھی تو فرمایا انہوں نے کہ موزائک آرٹ کے تمام نمونے آپ
آرکیولوجیکل پارک میں آپ کو زیادہ ملیں گے، اور مادبا میوزیم میں بھی اس کا کچھ حصہ آپ کو نظر آئے گا۔ انہوں نے میوزیم بھی بتا دیا جو این اسی چرچ کے ساتھ اگلی گلی میں، ساتھ والی گلی میں ہی تھا۔ تو اصل یہ میں ان کا کلچر کو سمجھنا چاہ رہا تھا، اس لیے مادبا میں آیا تھا کہ یہ رومن امپائر کی، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ بائبل کے لحاظ سے اسی لیے کہہ لیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کلچر یہ تھا۔ تو مادبا میوزیم میں آئے تو چند عرب خواتین تھیں، انہوں نے دینار کا ٹکٹ لیا اور میوزیم پورا دیکھا اس کو۔ تو اس ٹکٹ میں آپ آرکیولوجیکل پارک بھی آپ پورا دیکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کہیں اسی ٹکٹ کا حصے میں۔ تو خیر جارڈن اور سیریا میں رومن امپائر کا مین حکومت کا اہم حصہ یہ بنا ہوا تھا، تو اس لیے مادبا میں یہ موزائک آرٹ پورا اس میں ایک ایک چیز نظر آئی۔ تو یہ اصل میں یوں آپ کہہ لیں کہ ایک ہسٹوریکل ٹورزم کے طور پہ انہوں نے یہ پورا کیا ہوا۔ تب ظاہر ہے کہ یورپین بھی پھر آتے ہوں گے، اور وہ آتے اس لیے ہوں گے کہ وہ ان کے لیے بھی تو سپر پاور رومن امپائر ہی تھی نا، اٹلی کی تھی وہ، تو ان کے وہ آ کے دیکھنے آتے ہیں۔ میوزیم میں تصاویر، پھول، گھوڑے، پودوں، پرندوں، مچھلیوں کی تصاویر بھی نظر آئیں، اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کی مدد سے ایسے وہ بنائی گئی تھی، پتھروں سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو پکچرز آپ کو نظر آ رہی۔ عرب بدوؤں کے کچھ مجسمے بھی نظر آئے، یعنی انسانوں کے مجسمے بھی پتھروں کے ذریعے بنائے ہوئے تھے۔ آرکیولوجیکل پارک کا ایک بروشر بھی وہاں پہ تھا، لیکن اب ٹائم کم تھا کہ آخری دن ہی ہے، ابھی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جگہ بھی دیکھنی ہے، اس لیے پھر میں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ چلو اسی میوزیم میں جو دیکھ لیا تو یہی کافی ہے۔ تو یہ چرچ یہاں پہ بنا کہ جس وقت رومن امپائر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے 330 سی پہ، کہ اس کے بادشاہ جن کو کانسٹنٹائن کہتے ہیں تو وہ ایمان لائے تھے، تو اسی لیے پھر انہوں نے چرچ بلکہ اس سے پہلے ہی بن گئے ہوئے تھے، جہاں جہاں پہ بھی کرسچینٹی کی آبادی بن گئی تھی تو وہ بنے ہوئے تھے، تو یہ پرانے سے بنے ہوئے تھے۔ اچھا چرچ میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں سب کا ڈیزائن بالکل مسجدوں کی طرح سے تھا، بالکل وہی ڈیزائن۔ تو بہرحال اصل چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت وہی تھی جو تورات میں، اور ابھی آپ تورات میں پڑھ لیں جو بائبل کی 5ویں بک ہے، تو اس کے جتنے شریعت کے احکامات سارے کے سارے ہیں سیم، آپ قرآن کے ساتھ میچ کر لیں، کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہسٹری پہ، ان کی سیرت پہ جو چار بکس لکھی گئی جنہیں انجیل کہتے ہیں، وہ پوری انجیل نہیں ہے بلکہ ان کا وہ حصہ انجیل ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیکچرز اور آپ کے ارشادات ہیں، تو انہی کو آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو قرآن کے خلاف نہیں ملیں گے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں میں تورات کو مکمل کرنے آیا ہوں، میں اس کو کینسل کرنے نہیں آیا، یہ آپ خود پڑھ لیں۔ اچھا وہاں پہ اصحاب کہف کی غار کا ایک پوری تصویر نظر آئی۔ اصحاب کہف آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، تو جارڈن میں یہ دعویٰ ہے کہ اصحاب کہف کی غار عمان میں، عمان شہر کے قریب ہے۔ اب یہ خیر مجھے مل نہیں سکی تھی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں انہی میں پیروکار اہل ایمان تھے، اور ان کی جو رہتے تھے جہاں پہ تو وہاں کے مشرک حکومت تھی، اور وہ اب جبر اور تشدد کر رہے تھے اہل ایمان پہ، تو انہوں نے یہی کیا تھا کہ شہر چھوڑ کے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ یہ سورۃ الکہف اسی موضوع میں پوری تفصیل سے، اور ایک کتا بھی ان کے پاس تھا۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ان کو بہت پسند فرمایا ان کی توحید کو، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک یہ ان کے ساتھ معاملہ خاص کر دیا کہ ایک گہری نیند ان کو دے دی۔ یہ 300 سال تک سوتے رہے، اور ان کی خوراک اور ان کی الٹ پلٹ جو بھی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا رہا، یعنی فرشتے ہی آ کے ان کو، ہو سکتا ہے کوئی انجیکشن لگاتے ہوں، کچھ کرتے ہوں، اور اسی طرح ان کے کروٹ بھی دلاتے رہے کہ ان کی جسم فوت نہیں ہوا۔ پھر 300 سال کے بعد جب وہ اٹھ بیٹھے تو ایک نے دوسرے سے پوچھا، ہم بھی کتنی دیر تک ہم سوئے؟ کہتے لگتا ہے کوئی آدھا دن ہم سوئے۔ پھر اپنے ایک کو کہا کہ چلو یار کوئی کھانے کی چیز، کوئی حلال چیزیں وہ ذرا آپ لے آؤ، اور یہ تو وہ اب جو صاحب پہنچے اپنے شہر میں تو اس وقت تک رومی بادشاہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکے تھے۔ تو اپنے شہر پہ گئے تو دیکھا کہ جب لے جا کے انہوں نے سکے دیے اپنے کھانے کے وہ پرچیز کرنے کے، تو لوگ حیران ہوئے، کہیں کہ یہ تو بہت پرانے سکے، یہ کہاں سے آئے؟ تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا کہ بھی یہ کیا معاملہ ہے، کدھر ہے؟ اچھا، لیکن ان کو سب نے یہی کہا تھا کہ بھی آپ اپنا ایمان نہ بتانا، ورنہ یہ نہ ہو کہ بھی ہمیں وہ پھر تشدد کرنے لگے۔ انہوں نے نہیں بتایا، خیر وہ کھانا لے کے چلے گئے، لیکن اب لوگ ان پہ ایک تشدد تو نہیں وہ کر رہے تھے، ان کو بس ایک یہ حیرت تھی کہ یار یہ پرانے سکے والا بندہ کون ہے، یہ اس طرح کا دیکھنے کے لیے وہ آئے تو اسی غار میں آئے، تو معلوم ہوا کہ یہ 300 سال پرانے بندے ہیں۔ اور پھر سریانی روایت یہ تھی، سریانی زبان وہ تھی کہ جو جارڈن، فلسطین اس زمانے کی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیکچرز اوریجنلی اسی زبان میں، اور اسی کو ٹرانسلیٹ کر کے پھر انگلش میں، اردو میں بعد میں ہوا۔ تو ان پہ یہ تھا کہ اب ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے بھی اب کوئی تقریباً 400 سال گزر چکے تھے، اور ان میں آخرت کے عقیدے پہ آپس میں ابھی اختلاف چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک روشن دلیل کے طور پر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی جو اصحاب کہف تھے، کھانا وانا کھایا آرام سے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انتقال دے دی۔ اچھا، جن لوگوں نے یہ غار لے جا کے دیکھی اور وہ سب کچھ تھا، وہ آ کے دیکھا تو اب دیکھا یہ فوت ہو چکے تھے، تو لوگوں نے کیا کیا کہ ان پہ دفن کر کے اور یہاں پہ ایک عبادت گاہ بنا دی، یعنی ایک چرچ بنا دیا وہاں پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر تبصرہ فرمایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنانے کے لیے ان لوگوں پر لعنت ہے، یعنی لعنت کیا، اللہ تعالیٰ کی عنایت ان پر نہیں آئے گی کہ جنہوں نے قبروں پہ عبادت گاہ بنائی، کیونکہ وہیں پہ پھر شرک اس طرح سے پیدا ہوا۔ تو اصل یہ یہاں پہ خیر اس کی تھی۔ اب وہ ان کی غار تو میں نہیں دیکھ سکا اس لیے کہ ٹائم کم تھا، تو پھر میوزیم پر ایک بڑے پتھر پر درود شریف بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ غالباً کہیں مسلم دور کی ایک میز ایسی بنی تھی کہ جس میں ان کو اسی طرح پتھر کی ٹیکنالوجی ایسی آتی تھی، تو اس طرح سے انہوں نے یہ درود شریف وہاں پہ پڑھا ہوا تھا وہاں پہ۔ اچھا، اب میں آئے ہم لوگ واپس مین روڈ پہ، اب میرے پاس جارڈینین دینار ختم ہو گئے تھے۔ میں کہا یار ابھی یہ دن تو رہنا ہے، تو چلو ابھی پورٹ میں بھی جا کے پیمنٹ کرنی ہے، تو ابھی کچھ لے لوں میں، کوئی 10-12 گھنٹے تو ہیں بھی میرے پاس۔ تو اب وہ وہاں پہ کہیں پہ کچھ منی چینجر کی کوئی دکان نظر نہیں آئی، ایک سامنے ایک جارڈن اسلامک بینک نظر آیا۔ میں کہا چلو وہاں دیکھو، وہاں سے شاید یہ دینار مل جائے۔ تو بینک میں آیا تو محسوس یہ ہوا کہ جیسے کہ مچھلی منڈی میں آ گیا، یعنی ہر طرف سے جیسے شور ہوتا ہے اس طرح کا ہو رہا تھا۔ تو میں نے ایک صاحب سے اپنا مسئلہ کیا کہ جی مجھے دینار چاہیے، انہوں نے دوسری طرف اشارہ کیا، ادھر گیا، انہوں نے تیسرے کی طرف کیا،
تیسرے کے پاس گئے تو وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر بیٹھے، لگتا کوئی مینیجر تھے، تو کہا، کہتے اچھا. وہ سوچنے لگے اور پھر کہنے لگے، شکل پہ میری غور کر کے کہ پاکستانی. میں نے کہا ہاں جی. اس پہ تو جناب وہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور بالکل لپک کر میرے پاس آئے اور ایک گرم جوشی کے ساتھ ہاتھ میں لایا اور ساتھ 200 ریال، اب یہ سعودی ریال میرے پاس تھے، میرے سے لیے انہوں نے، اور اس کے کنیکٹ کر کے انہوں نے 37.5 جارڈینین دینار مجھے دے دیا کہ جناب آپ لے لیں. سلام کر کے آ گیا. تو اچھا، یہ میرا ایکسپیرینس ہوا کہ جس کو بھی یہ پتہ چلتا ہے پاکستانی تو اتنی محبت سے ملتے رہتے. میری اہلیہ کے پاؤں میں کچھ پرابلم چل رہی تھی تو ایک کھلی جوتی ڈھونڈ رہی تھی انہوں نے، پھر ایک دکان میں گئی اور جوتا انہوں نے لے لیا وہیں پہ. اور میں اب سوچ رہا تھا کہ چلو لنچ کے طور پہ اب کچھ پھل خرید لوں، تو دیکھا تو ایک ریڑی تھی تو ان سے میں خریدنے لگا. تو وہاں پہ ایک بڑے سائز کے انگور نظر آ رہے تھے. تو ہمارے انگور پاکستان میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ بڑے بڑے تھے اور بہت مزیدار نظر آئے. میں نے عربی میں ان سے انگور کی ایک قیمت جو ان سے پوچھی تو وہ اٹھ کے بالکل ڈانس کرنے لگے اور پھر اردو میں بولا 1 دینار. میں حیران ہوا، میں نے کہا اردو ان کو کیسے آئی؟ لیکن وہ پھر ڈانس کرنے لگے. اچھا، وہ ایکچوئل ڈانس نہیں تھا، بس ان کا سٹائل ایسا تھا، کیسے ہی کر رہے تھے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ میرے والد جارڈینین ہیں لیکن میری والدہ حیدرآباد انڈیا کی ہیں، تو اس لیے ان کو اردو آتی تھی. تو خیر بڑی ان سے وہ خوشی ہوئی کہ بھی ان کو آتی ہے، اور جارڈینین ہونے کے ساتھ ساتھ والدہ ان کی حیدرآباد کی ہیں. تو خیر میں نے ان سے خریدا، ان سے مضافہ کر کے ہم چلے آ گئے. اب اگلا ٹارگٹ تھا جبل نیبو. اب جبل نیبو کی کیا حیثیت تھی؟ اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنتا ہے. اب ہماری اگلی منزل جبل نیبو تھی جو کہ مادبہ سے 9 کلومیٹر کے قریب پہاڑ ہے، اور بائبل کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے اس پہاڑ پر ہوئی تھی. تو اب اس میں یہاں پہ موابی قوم رہتی تھی اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے یہ پورا علاقہ فتح کیا تھا. تو پھر بائبل میں یہ آتا ہے کہ یہ موسیٰ مواب کے میدان میں کوہ نیبو کے اوپر پسگاہ کی چوٹی پر جا کے مقابل تھے، وہاں پہ چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جلعاد سے لے کے ان تک کا سارا ملک، یعنی یہ پورا فلسطین کا پورا علاقہ، جارڈن اور یہ سارا جو بھی ہے، یہ سارا ان کو، اب ظاہر اس پرانی زبان میں بہت، اور مغربی سمندر بھی ان کو دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. ظاہر انبیاء کرام علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یہ وہ ملک ہے جس کا وعدہ میں نے قسم کھا کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام سے کیا تھا، اور میں اسے آپ کی نسل کو دوں گا. میں نے اس ملک کو آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع تو دے دیا ہے، لیکن آپ دریائے اردن اور ڈیڈ سی کے اس پار جا کر داخل نہیں ہو سکیں گے آپ. تو اسی میں پھر جو اس کی بائبل کی تفسیر جن لوگوں نے لکھی ہے تو انہوں نے پھر وہی بیان کیا کہ جناب یہ نیبو پہاڑ پر ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو پھر ہوئے تو اب وہ ارض مقدس قرآن مجید میں کہا گیا اس پورے علاقے کو، اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل جب تک نیکی پر تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور ملکوں تک پہنچا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام اس میں مسلسل رہے، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام پہ دنیا کی سپر پاور انہیں بنا دیا تھا.
تاکہ اور قوموں تک اللہ کا پیغام یہ پہنچا سکیں. اس لیے میں اس پیریڈ کو ابراہیمی ملینیم کہتا ہوں، یعنی 2000 to 1000 BC کا جو پیریڈ ہے، یعنی یہ 1000 سال تک مسلسل اللہ کا پیغام اور ملکوں میں پہنچاتے رہے. تو ہم لوگ پہنچے یہاں پہ، پہاڑ سے آگے ایک مسجد نظر آئی، تو خیر عربی اور انگلش میں لکھا تھا مسجد صلاح الدین، چونکہ صلاح الدین ایوبی نے پورے علاقے کو فتح کیا تھا. تو اور یہی مسلمانوں کے جب کرائسس میں مسلمان تھے یہ پورے علاقے میں، تو صلاح الدین ایوبی نے تو اس پورے کو فتح کیا تھا، تو انہی کے نام پہ مسجد تھی. اب زور کا ٹائم تو میں نے نماز پڑھی وہاں پہ. اب آگے یہ مجھے جارڈن میں بھی نظر آیا کہ سعودی عرب کی طرح مسجدوں میں خواتین کا ایک پورا ہال الگ انہوں نے بنایا ہوا تھا. تھوڑا سا ہم آگے پہنچے تو عیون موسیٰ سامنے بورڈ نظر آیا، اور اس کے ایک روڈ نیچے وادی کی طرف جا رہا تھا، اور اس میں اوپر سامنے چشموں تک ہم پہنچے تو دیکھا تو اب وہ خشک ہو چکا تھا. یعنی چشمہ ظاہر کسی وہ جب بارش ہوتی ہوگی، بلکہ جارڈن میں تو برف باری بھی ہوتی ہے، تو اس وقت پھر پانی آتا ہوگا اس چشمے میں. تو خیر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وادی پہ آ کے رکے تھے. تو خیر ہم پہنچے اور جبل نیبو پہ آپ کا انتقال ہوا تھا، لیکن قبر معلوم نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا بھی اگر میں وہاں پہ ہوتا تو آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی آپ کو دکھا دیتا، لیکن آپ اس طرف تشریف نہیں لائے تھے، آپ تو تبوک سے واپس مدینہ چلے گئے تھے. تھوڑا سا آگے گئے تو اب یہ جبل نیبو پر ہم تھے اور سڑک پہاڑ کی بلندی تک جا رہی تھی. تو ہم خیر گئے وہاں پہ، بالکل ٹاپ پہ پہنچے تو قدیم دور کا ایک چرچ بنا ہوا تھا، اور غالباً بادشاہ جسٹنین ایک بادشاہ گزرے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر یہ چرچ بنایا تھا. تو مغربی ٹورسٹ کو دیکھا تو وہ بسوں سے اتر کے اسپیشل بڑی عقیدت سے وہاں پہ جا رہے تھے. اس میں جوز بھی ہوں گے، کرسچنز بھی ہوں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو ان کا اتفاق ہے پورا. تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا یہاں پہ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے انداز ایک انذرانے وہ کیے، ایک پیش کیے وہاں پہ. یعنی درود شریف کیا، یہ بھی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، تو وہ میں نے کی وہاں پہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور بنی اسرائیل کی ہسٹری پہ تھوڑی تفصیل ابھی نہیں کر رہا میں، اس کو اگلے لیکچرز میں کرتا ہوں جب ہم طور سینا پہنچ جائیں گے، جو کوہ طور پہاڑ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، تورات. تو اس کی تفصیل ہم وہاں بات کریں گے. آگے ہم پھر ہمارا ٹارگیٹ تھا بپتسمہ سائٹ پہ. تو بپتسمہ سائٹ جو ہے یہ اس کو میرے خیال اگلے لیکچر میں ہم کور کر لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جو بھی سوالات آپ ای میل کر سکتے ہیں mubashirnazir100@gmail.com. جزاک اللہ خیر، واحسن الجزا.